الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دوبارہ اس ماہ مبارک میں ایک ساتھ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دوبارہ یہ مہینہ عطا فرمایا. اس کے اوپر ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنے سارے حضرات جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اسی مسجد میں تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو اس کے اوپر اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کریم نے ہمیں دوبارہ رمضان المبارک جیسا عظیم المرتبت مہینہ عطا فرمایا. دوسری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اور اللہ نے ہم سب کو صحیح عافیت کے ساتھ، تندرست اور خوشی کے ساتھ ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا کہ رمضان جیسا عظیم المرتبت مبارک مہینہ ہے اور ہم صحت و تندرست مند ہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. کتنے سارے اللہ کے بندے ایسے تھے یہ جو پچھلے سال رمضان کے روزے رکھے، صحت اور تندرست مند تھے، لیکن اس مہینے میں وہ بیمار ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر میں ہے. ہمارے گاؤں کے کتنے افراد بیمار ہیں، کوئی کینسر کا مرض کے اندر میں مبتلا ہے. اللہ نے ہم سب کو صحت اور تندرست مند رکھا، اس کے اوپر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور دوسرے مہینوں میں ہمیں فرق اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر، ہماری آنکھوں میں وہ قوت اور وہ بینائی نہیں ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں وہ قوت تھی، وہ بینائی تھی. اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار آپ رجب کے اندر میں فرماتے تھے اور رجب کے مہینے میں رمضان کے آمد کے آپ تیاری کرتے تھے. اسی لیے آپ علیہ السلام فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمیں ایسا بابرکت بنا دے کہ ہم اس برکت کو لے کر رمضان تک پہنچ جائیں. ابھی تو رجب کا مہینہ شروع ہوگا، اس کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کس شدت سے فرماتے تھے. تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی برکات اور رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے ہونے والی نعمتوں کا صحیح ادراک وہی شخص کر سکتا ہے جو صحیح معنی میں رمضان المبارک کی قدر کرتا ہو. رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد ان کو افسوس ہوتا ہو. ہمارے اکابرین، صحابہ اور ہمارے سلف صالحین رمضان المبارک سے 6 مہینے پہلے رمضان المبارک کا انتظار کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تھا تو آپ 6 مہینے تک اس کے اوپر افسوس کرتے رہتے تھے. یہ ہمارے اکابرین تھے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا بہت شدت سے انتظار کرتے. امی جان عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے شعبان اور رجب میں آپ روزہ رکھتے تھے، اور بعض مرتبہ شعبان کے پورے مہینے روزے رکھتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کبھی افطار ہی نہیں کریں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں جو تعلیم دی وہ یقیناً 100% صحیح اور کامیاب اور سچی تعلیم دی ہے، اور آپ نے جو رمضان المبارک کے جو فضائل امت کو بتلائے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر شعبان، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن رمضان سے ایک دن پہلے ہمیں خطبہ دیا اور یوں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، تمہارے اوپر ایک بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ فرمایا اس کے اندر میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور وہ ہے شب قدر۔ تو آپ علیہ السلام نے اس مبارک مہینے کی فضیلت صحابہ کے سامنے کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے سروں کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، بہت ساری برکتوں کو لے کر آنے والا ہے، اور اس میں ایک رات ہے، فرمایا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے۔ فرمایا اس میں قرآن کی تلاوت کرنا، اس میں روزے رکھنا، تراویح پڑھنا کس قدر عظیم ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مختلف دنوں میں، مختلف زمانوں میں کچھ زمانے ایسے متعین کر دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیاوی ضروریات کی وجہ سے اور دنیا کے اندر میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ اس کی روح کمزور ہو چکی ہے، اس کی روح میں خرابی آ چکی ہے، تو اللہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ ایسی راتیں اور کچھ ایسے دن متعین کر دیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ان راتوں میں، ان مہینوں میں عبادت کر کے، اپنے اوپر محنت کر کے، اپنے جسم کے اوپر محنت کر کے اس کو کھپا کر اپنی روحوں کو دوبارہ اس مقام پر لے جائے جس مقام پر اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ مہینہ عطا کیا اور اس کی قدردانی کی توفیق نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے میں خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو۔ اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے میرے وہ ایمان والے بندے۔ کتنا لاڑ اور کتنا پیار ٹپکتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ میرے بندو جو میرے اوپر ایمان رکھتے۔ فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، صرف تمہارے اوپر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے۔ اور کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، روزے جیسی عظیم الشان عبادت کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ اس کے کچھ فوائد ہے جو محدثین اور مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں رمضان المبارک کے کچھ فضائل بیان کیے ہیں۔ میں کچھ فضائل نقل کر کے لایا ہوں کہ رمضان المبارک کے کیسے کیسے فضائل ہے۔ اس کا سب سے بڑی اس کی فضیلت یہ ہے کہ روزہ کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے، روزے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نسائی شریف کی روایت ہے، ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ فرمایا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے جو سب سے زیادہ افضل ہو، تو رمضان المبارک کے روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔
روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی دعا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ نمبر 2 دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ اور نمبر 3 فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں حضرات کی دعا میں قبول کرنے میں ذرہ برابر تردد نہیں کرتے۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف آپ کو رخصت کر رہے تھے، اور آپ کو سواری پر بٹھا کر آپ بہت ساری نصیحتیں کر رہے تھے، اور آپ نے آخر میں ایک لفظ یہ بھی فرمایا تھا، معاذ جب تم دوبارہ آؤ گے تو تم میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا۔ وہ صحابہ کیسے تھے؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ عشق کرنے والے، اپنے ماں باپ سے زیادہ قربانی دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کو حضرت معاذ نے جب یہ جملہ سنا ہوگا تو ان کے اوپر کیسی گزری ہوگی، کیسی گزری ہوگی کہ آقا کے لیے اب ہمیشہ کی جدائیگی ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو ایک نصیحت یہ بھی فرمائی تھی، اتقی دعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی دعا اور اس کی بد دعا جب ہوتی ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو ان میں سے ایک ہے دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ نمبر 3 فرمایا روزے دار کے لیے اللہ نے جنت میں ایک دروازہ خاص کر دیا ہے۔ فرمایا اس دروازے سے خالص روزے دار گزریں گے، روزے دار کے علاوہ کسی کو وہاں انٹری نہیں ہوگی۔ فرمایا اس دروازے کا نام ہوگا باب الریان۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہاں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ خصوصیت روزے دار کے لیے ہے۔ نمبر 4 فرمایا روزے دار کی مغفرت اور بخشش کر دی جائے گی۔ جو انسان رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے پابندی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور فرمایا اللہ اس سے راضی بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، روزے کا احترام بھی کرنا چاہیے، رمضان المبارک کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان اس مبارک مہینے بھی کھلے عام کھاتا رہتا ہے، بیڑی پھونکتا رہتا ہے، سگریٹ پھونکتا رہتا ہے، نہ جانے دوپہر میں چائے پیتا ہے اور چوکری کے اوپر بھی چائے پی لیتا ہے، کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ انسان کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا۔ نزہۃ البساتین ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا ایک مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرنے والا، وہ رمضان المبارک کا بڑا احترام کرتا تھا۔ ہر سال جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو وہ اپنی اولادوں کو جمع کرتا، اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتا، اور ان کا ایک بیان ہوتا ہر سال۔ یہ واقعہ لکھا ہے نزہۃ البساتین کے اندر میں۔ فرمایا اس نے ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کو جمع کر کے یہ نصیحت کی کہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے مسلمانوں کا، تم ان کے محلوں میں سے، ان کی بازاروں میں کھلے عام کوئی ایسی نقل و حرکت نہ کرنا جس سے مسلمان کو شرمندگی ہو، کوئی ایسے کھلے عام نہ کھانا، ان کی بے حرمتی مت کرنا۔ بعض مرتبہ میرے بھائیوں، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذہب اور شریعت کے اور قرآن کے اور مبارک مہینے کا احترام کرتا ہے، اللہ احترام اور ادب کی وجہ سے اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں، ان کو ہدایت سے نوازتے ہیں، ان کو ایمان سے بھی نواز دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بے حرمتی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیتا ہے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو دیتا ہے۔ تو اس مجوسی نے اپنی اولاد کو کہا مبارک مہینہ ہے، مسلمان کے شان میں ایسے کام، ایسی گستاخی نہ کرنا، ایسا کام نہ کرنا جو ان کے خلاف ہو، جو مذہب کے خلاف ہو۔ اس نے یہ سب تعلیم دی۔
दूसरे तीसरे ही दिन उसका एक बड़ा बेटा जो था उसने बाजार में खुलेआम खाना शुरू कर दिया। तो उसने अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारा, उसके बाद घर पे लाकर उसकी अच्छी तरह से धुलाई की। चंद दिन न गुजरे कि उस मजूसी का इंतकाल हो चुका। उस मजूसी का इंतकाल हो चुका। उसके पड़ोसी ने उसको ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। तो उसके पड़ोसी ने कहा कि तू तो मजूसी था, तू तो आग परस्त था, और ये जन्नत तो मुसलमानों के लिए है, और तू जन्नत में कैसे गया? फरमाया, मैं मरने से पहले अल्लाह ने मुझे ईमान की तौफीक दे दी थी और मैं ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह को मेरा ये अमल इतना पसंद आया कि तूने मेरे मुबारक महीने की तूने ताज़ीम की। फरमाया, इसके ऊपर अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दी। देखिए मेरे भाइयों, जो इंसान इस महीने की ताज़ीम करता है अल्लाह उसको जन्नत दे देता है। बाज़ मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को अपनी तरफ मंसूब कर देता है तो उसमें और ज़्यादा नूरानियत और ज़्यादा बरकत हो जाती है। वरना रमज़ान मुबारक का महीना और आए दूसरा महीने सब बराबर है। रमज़ान के अय्याम दूसरे अय्याम सब बराबर है। उसकी मिसाल आप इस तरह देखिए कि अल्लाह ने काबतुल्लाह को कहा कि ये मेरा घर है, वरना वो तो एक छोटा सा घर है, उसमें वही पत्थर है जो हमारे मकान में है, बल्कि उससे अच्छा मकान दुनिया में बहुत सारे लोगों का है। काबतुल्लाह से बेहतरीन मकान, उसमें भी वही रेत है, वही कंकरी, वही पत्थर है, हत्ता के काबतुल्लाह के ऊपर तो मरम्मत भी नहीं की गई है। तो मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह ने काबतुल्लाह की निस्बत अपनी तरफ कर दी कि ये मेरा घर है। अब इंसान उसको देखने के लिए कशा दूर दूर से वहां जाता है और अपनी आंख को उसके दीदार से ठंडक महसूस करता है। इसी तरह रमज़ान के महीने को अल्लाह ने कहा ये मेरा महीना है, इसका बदला और इसमें रोजे रखने वाले का बदला मैं खुद दूंगा। सारी इबादत है, इसका अजर व सवाब, इसका बदला अल्लाह ने फरिश्तों के हवाले किया। लेकिन रमज़ान का फरमाया कि ये मेरे लिए है, वह अना अज्ज़ा बिही, और मैं ही खुद उसका बदला लूँगा। याद रखो, जब अल्लाह बदला देगा तो कितना बढ़ चढ़ कर इनाम देगा, कितना बढ़ चढ़ कर बदला देगा जिसको इंसान शुमार नहीं कर सकता है। तो बहर इस मुबारक महीने की ताज़ीम करना है, इसमें रोज़ा भी रखना है। उसके बाद एक है कि रोज़े की हैसियत ढाल की तरह है। हदीस में है, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है कि रोज़ा ढाल है। जिस तरह इंसान के ऊपर कोई हमला करता है और वो अपने बचाव के लिए ढाल सामने कर देता है अपनी जिस्म को, अपनी बॉडी को बचाने के लिए, फरमाया जो इंसान रोज़ा रखता है तो वो गुनाहों से, ख्वाहिशात से बचता रहता है। तो रोज़ा ये ढाल है। उसके बाद एक खुसूसियत ये है कि रोज़ेदार को दुनिया और आखिरत में खुशी मिलेगी। रोज़ेदार को दुनिया में भी और आखिरत में भी खुशी मिलेगी। हदीस शरीफ में है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लिस्साइमी फरहतानी, फरमाया रोज़ेदार के लिए 2 खुशी है। एक खुशी तो है कि किस वक्त, कि जिस वक्त वो इफ्तारी करता है, इन फिक्र ही, जिस वक्त वो इफ्तारी करता है, इफ्तारी करने के बाद इंसान जब मस्जिद की तरफ आता है उसके अंदर में एक नशात होता है, उसके चेहरे पर एक ताजगी होती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, एक अजीब ही खुशी महसूस करता है जब इफ्तार करता है। और दूसरी खुशी व फरहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही, जब वो अपने रब का दीदार करेगा, जब अपने रब से मुलाकात करेगा और उसका रब जब उसको शराब तहूर पिलाएगा, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, जब हमारा रब हमें शराब तहूर पिलाएगा तो वो एक खुशी, अलग खुशी होगी। तो ये रोज़ेदार के लिए 2 खुशी है, एक इफ्तार के वक्त और एक खुशी उसकी होगी क़यामत के दिन जब अपने रब का दीदार करेगा। रोज़ेदार की मुंह से एक बू निकलती है, अल्लाह को वो बू मुश्क अंबर से भी ज़्यादा पसंदीदा है। जब रोज़ेदार रोज़ा रखता है तो उसके मैदे से एक बू निकलती है जिसको इंसान दुनिया में बदबू से ताबीर करता है। अल्लाह फरमाता है वो खुशबू, वो बू मुझे मुश्क अंबर से भी ज़्यादा महबूब है। कितनी प्यारी खुशबू होगी कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह को ये खुशबू मुश्क अंबर से भी ज़्यादा पसंदीदा है। नंबर 9, रोज़ा इंसान के जिस्म की ज़कात है। मेरे भाइयों, हर चीज़ की ज़कात है, माल की ज़कात है, कपड़े की ज़कात है,
ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا انسان کے جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے کہ روزہ رکھنا۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے خطبات فقیر میں یہ نقل کیا ہے، فرمایا کچھ مسلمان ان کا امریکہ جانا ہوا، وہاں جانے کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا تو انہوں نے 30 دن کے روزے رکھے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ روزے تم خالی پیٹ رہتے ہو، بھوکے رہتے ہو، اس سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا ہمارا اللہ کا حکم ہے، شریعت کے اندر میں یہ حکم ہے کہ یہ ہمارے اوپر یہ مبارک مہینہ ہے، اس کو رمضان مبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ فرمایا ان لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو انسان سال میں 30 دن روزہ رکھتا ہے، پورا 12 مہینے تک اس کا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اس میں توانائی رہتی ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں رہتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سردی زکام نزلہ وہ تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے، لیکن فرمایا وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو انسان کما حق کا ہو، جیسے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا جو حق ہے اس کے مطابق وہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12 مہینے تک اس کو صحیح سالم رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک روزے کی فضیلت ہے۔ ایک روزے کی فضیلت یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کے اندر میں عفت اور پاک دامانی آتی ہے۔ روزہ یہ عفت اور پاک دامانی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان زنا سے بچتا ہے، اپنی نگاہ کو ناجائز جگہوں پر نہیں اٹھاتا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پہلے ہی روایت ہے۔ فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی ذات کے اوپر یہ خدشہ ہے کہ کہیں میں زنا کے اندر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو کیا میں اپنے آپ کو خصی کرا لوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم خصی کرا لو گے، پھر بھی اگر تمہارے متقدر میں لکھا ہوا ہے تو تم ضرور مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرمایا روزے رکھو، مسلسل روزے رکھو۔ فرمایا روزے رکھنے سے اور زیادہ خواہشات ابھرتی ہے، فرمایا لگاتار رکھو، مسلسل رکھو، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ روزے کی برکت سے انسان کی خواہشات جو ہوتی ہے، جو شہوت ابھرتی ہے زنا کی طرف ناجائز راستے کے اوپر، وہ مر جائے گی۔ تو روزے کا ایک ذریعہ، روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے سے انسان کے اندر میں عفت اور پاک دامنی آتی ہے۔ نمبر 12، روزے دار کو اللہ تعالیٰ جنت کا پھل خود کھلائے گا۔ جو انسان رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے، دن بھر میں اس کی نظر کئی فروٹ کے اوپر پڑتی ہے، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو کل قیامت کے دن جنت میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا پھل کھلائیں گے۔ نمبر 13، فرمایا روزہ دار ایسا شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اس کو سفارش کا حق بھی دیں گے۔ وہ جس کے حق میں سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا، ایک روزے دار کے بارے میں اور دوسرا حافظ قرآن۔ تو یہ دو شخص ایسے ہیں جو کل قیامت میں اللہ کے سامنے کسی شخص کے لیے سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں آپ خوب عبادت کیجیے، اور جو کچھ یہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں اللہ آپ کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی مجلس سے انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے، روزانہ پابندی سے بیٹھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ کتنے بندے ایسے ہیں جو بازاروں میں ہوں گے، چوڑے چکلوں پر ہوں گے، اللہ نے آپ کو یہاں بیٹھنے کا موقع دیا، تو اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات
فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کے اوپر اپنا خصوصی فضل فرما دیجئے۔ اللہ اپنی رحمت خاصہ میں ہمیں شامل فرما دیجئے۔ مولا اس رمضان کو ایسے گزارنے والے بنا دیجئے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسا رمضان کبھی نہ گزارا ہو، ایسا گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے پیارے اللہ خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس مبارک مہینے کے ایک ایک ساعت کو اے اللہ اس کو صحیح معنی میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں خوب تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرما، روزے کا جیسا حق ہے اس کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہم نے سنا ہے، جو روزے کے فضائل، اللہ وہ سارے فضائل ہمیں عطا فرما، اس کے مطابق ہمیں روزے رکھنے والے بنا دیجئے، ہماری زندگی کو سنت و شریعت کے مطابق چلا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ عزت عطا فرما، عزت دینے کے بعد ذلتی رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ علم عطا فرما اور علم دینے کے بعد جہالت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک اسلام اور ایمان پر زندہ فرما، اور جب موت کا وقت آئے تو ہماری زبان کے اوپر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہماری روح پرواز ہو گئی ہو۔ اللہ اس حال میں بلانا کہ تو بھی راضی ہو، تیرا نبی بھی راضی ہو، ایسی موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ نبوست والی موت سے ہماری حفاظت فرمانا۔ پیارے اللہ ایسی موت عطا فرمانا جس کے اوپر تیرے فرشتے رشک کرتے ہو، ایسی موت عطا فرمانا جس کے اوپر تیرے بندے رشک کرتے ہو۔ اللہ ایسی موت عطا فرمانا کہ حرم شریف میں ہو، کعبۃ اللہ کے سامنے ہو، اللہ سجدے میں ہو اور تیری طرف سے بلاوا ہو، ایسی موت عطا فرمانا۔ میرے مولا اے اللہ نبوست والی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نہیں معلوم زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، اللہ زندگی کی شام کب ہو جائے نہیں معلوم۔ اللہ ہمیں اپنے ذمے جن تیرے بندوں کے حقوق ہے تمام کے حقوق ادا کرنے والے بنا دیجئے۔ اللہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ اے اللہ اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ مولا تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، ہمیں اپنی پستیوں کا خیال ہے، تجھے تیری رفعتوں کی شان ہے۔ اے پیارے اللہ ایک نظر ڈال دیجئے اس مجمع کے اوپر اور سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ مولا کئی مہینے گزر ہو گئے، معصوم بچے اللہ بھوک سے مر رہے ہیں، اللہ ان کے ماؤں کے سائے اٹھ چکے ہیں، باپوں کے سائے اٹھ چکے ہیں، اللہ ان کا کوئی تیری ذات کے علاوہ اللہ کوئی ان کا نہیں ہے۔ اللہ بشیر ایک صحابی معصوم لڑکا تھا، اللہ ان کا باپ غزوے میں گیا تھا، وہ اپنے باپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر گیا، اللہ وہ صحابہ سے پوچھتا رہا میرا ابا کہاں ہے، صحابہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صحابہ نے کہا تیرے ابا پیچھے آ رہے، وہ غزوے میں شہید ہو چکے تھے، صحابہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، فرمایا تیرا باپ پیچھے آ رہا ہے، وہ معصوم بچہ بار بار پوچھ رہا ہے میرا ابا نظر نہیں آ رہے۔ جب آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا رسول اللہ سب آ گئے آپ بھی آ گئے لیکن میرا باپ تو نظر نہیں آتا، میرا باپ نظر نہیں آتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ آپ کے باپ کی جگہ اگر میں آپ کا باپ بن جاؤں کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ وہ معصوم بچے نے قبول کر لیا، اللہ اس کو تو اس کے باپ سے زیادہ اچھا باپ مل گیا، اللہ اس کو تو اس کے باپ سے زیادہ مشفق باپ مل گیا، اللہ اس کے باپ سے زیادہ رحمت والا باپ مل گیا اس کو تو۔ یہاں ہزار بچے اللہ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں، اللہ بھوک سے مر رہے ہیں، اللہ معصوم بچوں کی ہچکیاں نکل رہی ہیں،
ہچکیاں بھی کر رہے ہیں لیکن مسلمان ہیں کہ ان کے جسم پر روتے تک نہیں رو رہے. اللہ مسلمانوں کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں. اللہ کوئی تو ایسا تیرا بندہ پیدا کر دے جو ان مظلوموں کی مدد فرما دے. اللہ تو ہی ان کی مدد فرما دے جس طرح آپ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کو اتار کر صحابہ کی مدد فرمائی تھی. اے میرے پیارے اللہ تو ان مظلوموں کی مدد فرما دیجئے. وہ گھاس پتوں کے اوپر اپنا گزارا کر رہے ہیں. اللہ ان کے لیے پانی پینے کا پانی نہیں ہے. اللہ پینے کے لیے تک پانی نہیں, رہنے تک کے لیے کوئی مکان نہیں ہے. کھلے آسمان کی چھت ٹھنڈی کے اندر میں اللہ پانی کے اندر میں وہ سو رہے ہیں. اللہ راتوں رات ان کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں. ان کی تو دن بھی مشکلوں میں کٹ رہی ہے, رات بھی مشکلوں میں کٹ رہی ہے. اللہ یہ سب کچھ اللہ تیرے گھر کے کھاتے برداشت کر رہے ہیں. مولا وہ پورے امت کی طرف سے یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں. مولا ہم سب کی طرف سے فریضہ ادا کر رہے ہیں. مولا ہم تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. ہم وہاں نہیں جا سکتے اللہ, ہم وہاں نہیں جا سکتے لیکن تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. وہ کل قیامت کے دن تیرے سامنے ہمارے خلاف کہیں مقدمہ نہ دائر کر دے کہ ہمارے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا تھا اور یہ تیرے بندے خاموشی سے ہمارے تماشے دیکھ رہے تھے. اللہ ہم ان کے لیے آپ کو گواہ بناتے ہیں, اس مسجد کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم تیرے بندوں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. اللہ ان کی مدد فرمانا. ہمارے کئی اکابر ایسے ہیں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, جب سے یہ حالات ہے, اللہ ان کے گلے کے نیچے لقمہ تک نہیں اتر رہا ہے. اور ہم ایسے ہیں کہ ٹھنڈی کے اندر میں اللہ گرم گرم لحاف اوڑھ رہے ہیں, ہم ٹھنڈا ٹھنڈا کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, ہم اللہ لطف لے کر مذاق مزے سے کھانا کھا رہے ہیں. اے میرے اللہ ہمیں بھی وہ احساس عطا فرما, ہمیں بھی وہ احساس دل عطا فرما. اے اللہ ہمیں راتوں میں اٹھ کر ان تیرے بندوں کے لیے رونے والے بنا دے. اللہ ان کے لیے آہوازاری کرنے والے بنا دے. تیرے نبی نے تو یہ کہا تھا اگر ایک مسلمان پریشان ہو تو ساری دنیا کے اندر میں مسلمانوں کو اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے. ہمارے جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے, سارا جسم اللہ اس کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. اللہ پاؤں کے انگلی کے اندر میں اگر تکلیف ہے تو آنکھیں آنسو بہاتی ہے. اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما, ان مظلوموں کی مدد فرما. مسجد اقصی کو آزاد فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ ان ظالموں کو تہس نہس کر دیجئے, ان ظالموں کو ختم کر دیجئے. اللہ ان ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما دیجئے. اللہ ان ظلم کرنے والوں کو اللہ اپنی زمین کو حکم دے دیجئے کہ ان کے ناپاک وجود سے اپنی زمین کو اللہ تو پاک کر دیجئے, ان کو ختم کر دیجئے, ان کے اوپر اپنے عذاب کو مسلط فرما دیجئے. اے پیارے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے پیارے اللہ ہمیں بار بار وہاں کے حاضری نصیب فرما. اللہ بار بار وہاں کے حاضری نصیب فرما, وہاں رہنا نصیب فرما, وہاں جینا نصیب فرما, وہاں مرنا مقدر نصیب فرما, اور قیامت کے دن تیرے نبی کے پیچھے اٹھنا نصیب فرما. اے پیارے اللہ مرتے دم تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دیجئے. ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما. اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرما, آخرت میں بھی عافیت عطا فرما. سب کو حلال طیب رزق عطا فرما, سب کی روزی میں خوب برکتیں عطا فرما. ہم سب کو قبول فرما لے, قبول فرما لیجئے. اللہ جو مانگا وہ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.